بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج 6 جون اور بروز ہفتہ۔ شکر ہے اللہ رب العالمین کا کروڑ بار، اس مالک کریم وحدہ لا شریک کی خاص توفیق اور خصوصی مہربانی سے ہمیں قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے پہلے سپارے کی بقیہ آیات کو پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالی اس طرح ہے، وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو، اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تہتدو پھر کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے، اور حنیفہ جو باطل سے منہ موڑنے والا، حق پسند، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تعارف دیا جاتا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی ظاہر ہے کوئی بھی نظریہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ لوگوں تم میری طرف آ جاؤ، میں سچا ہوں۔ اگر آپ جناب کو یاد ہو تو پچھلے اسباق میں بھی یہ میں عرض کر کے آیا ہوں کہ سچائی ہمارے کہنے پر نہیں ہے۔ ہم دنیا کے بڑے مالدار بن جائیں، کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو جائیں، سچائی کے لیے جب تک اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ یعنی ان کے احکامات کے سے حوالہ نہیں ملے تو دنیا کا کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم کیا ہے، ہمارا ایمان بیان کیا جائے، پھر قرآن و حدیث سے میچ کیا جائے، اگر صحیح ہے تو صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام، حنیفہ جو باطل سے منہ موڑنے والے حق پسند، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز، یعنی تم یہود و نصارہ نبیوں کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، دیگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، ہزارہا قباحتوں میں تم ملوث پائے گئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو وما کان من المشرکین، وہ ہرگز اس طرح کی شرک کرنے والے، اس طرح کے وہ نہیں تھے، وہ تو اللہ کے بڑے پاک باز نبیوں میں بہت بلند رتبہ رکھنے والی شخصیت۔ اللہ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، جو اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبی، جو عطا کیا گیا دوسرے نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے ماننے میں، ہم فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت پاک میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ فرمائیے میں کس دین پر ہوں۔ یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، حضور پر آ کے نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہی دین محمدی قیامت کے تک آنے والے آخری بندے کے لیے بھی اسی پر ایمان لانا ایمان ہوگا۔ فرمایا پھر اب کچھ اللہ کے پیغمبروں کا ذکر آیا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر نبیوں کو عطا کیا گیا۔ فرمایا ہم کسی نبی پر ایمان لانے میں فرق، جو کہ یہود و نصارہ میں یہ مرض تھا، کسی کا انکار، کسی کا اقرار، فرماتا نہ، تم یہ بیان کرو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے ماننے میں فرق نہیں کرتے، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے
فرما بردار یعنی دل و جان سے احکامات خداوندی کو تسلیم کرنے والے۔ یاد رکھو پہلے دن سے یہ اسباق آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے سارے نبیوں کو سچا مانتے، ساری کتابوں کو سچا مانتے، کسی نبی کسی پیغمبر کا قطرہ بھی انکار کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں، کیونکہ کسی پیغمبر یا کسی کتاب کا انکار کرنا بندے کو فوراً سے پہلے اسلام سے خارج کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ بھی ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ پھیرے تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ جو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہ آپ پیچھے بھی پڑھ کے آئے، آگے بھی کلمات ہو، کوئی بھی ہو قرآن میں آتا ہے نا، من آمن باللہ، کوئی بھی ہو جو ایمان لائے اللہ پر آخرت پر، تو جب ایمان لے آئے فقد اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے۔ اگر منہ پھیرے تو معلوم ہوگا کہ یہ ضد پر ہے، یہ کسی دلیل پر نہیں، صرف انا پرستی۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ فرماتے یہ بغیم بینم، حسد کی وجہ سے وہ لوگ کلمہ اسلام نہیں پڑھتے، وگرنہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ پھر اللہ فرماتا اگر یہ نہ بھی پڑھے تو میرے حبیب آپ دکھی اور ازردہ نہ ہوں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کی ذات ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اس پاک رب کی بے شمار شانوں میں سے ایک شان یہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے سامعین کلام اللہ کے پاکیزہ کلمات، صبغۃ اللہ، کہتے ہیں ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے صبغہ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے عبادت گزار، عابدون عبادت گزار۔ یہود کی یہ رسم تھی جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگ دار پانی سے غسل دیتے، پھر عیسائیوں نے بھی اس روش کو اختیار کر لی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے، اور پھر یہ سمجھتے کہ اس پر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو پھر میرے اللہ کا رنگ چڑھاؤ، جو نہ پانی سے دھلے، نہ دھوپ سے اڑے، نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے، بلکہ یہ ناپائیدار رنگ کوئی بھی رنگ ہے جس سے پر تم فخر کر رہے ہو، یہ کوئی بات ایک تکب یعنی فخر والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ تو یہی ہے، توحید خالص، جس کو پڑھانے والے سید انس و جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں بعض قسم کے رنگ استعمال ہوتے ہیں، اس پر بھی بعض لوگ بڑی ضد کرتے ہیں، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ سنت رسول کو محترم جانو، میں ایسے تمام صالحین کا دل و جان سے احترام کرتا ہوں جو دنیا سے پردہ فرما گئی ظاہری طور پہ موجود بھی ہیں، جن کے عقائد درست ہیں اور دین اسلام کی سمجھ رکھتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور انہیں ان کے مریدین اور ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، دست بستہ عرض ہے کہ اپنے ماننے والوں کو اپنی تھوڑی بہت شناخت ضرور دیں، اس میں کوئی عرض نہیں، پر حد شرع میں رہتے ہوئے سنت رسول کے مطابق، یہ یاد رکھنا۔ آپ کا کوئی بھی طریقہ، آپ کی ٹوپی، آپ کی پگڑی، امامہ یا پٹکا، وہ رسول اللہ کی سنت سے ضرور ملتا ہو، یہ بات ذرا یاد رکھنا، حضور کی سنت سے اس کا تعلق ضرور ہو۔ اگر سنت رسول سے اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر آپ سمجھو کہ آپ بالکل اپنی ماننے والوں کو ایک نیا راستہ دے رہے ہیں۔ ہمیں چونکہ یقین بے شک بہت افسوس یہ بات کہنا پڑتی ہے، تنظیموں میں پھنسے ہوئے لوگ، پیری مریدی میں پھنسے ہوئے لوگ، آپ الحمدللہ مجھے بہت ساتھی جانتے، میں ایک صحیح العقیدہ سچا مسلمان ہوں، میرے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، مگر میرے ایمان اور عقیدے میں ذرا کمزوری نہیں، وہی سلف صالحین والا عقیدہ جو خواجہ اجمیری کا عقیدہ تھا، علی حجویری کا عقیدہ تھا، صلحائے امت کا عقیدہ، اصحاب رسول کا عقیدہ ہے، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اسباق ملے الحمدللہ وہی سبق اور وہی نظریہ ہے۔ اللہ مجھے اسی پر زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا کرے۔ آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی کے بعد ایمان پر موت عطا کرے، سمجھائی میری بات کی۔ لیکن جو چیز اس تعلیمات اسلامیہ میں
تعلیمات اسلامیہ میں جو چیز جس کا وجود نہیں اس کو اتنا فرض قرار دے دینا. یعنی اگر کسی کا کوئی لیڈر محترم ٹوپی پہنتا ہے تو اس بندے کو اس کے لیڈر کے اس کے شاگرد کو اور ان کے ماننے والوں کو کہا جائے کہ رسول پاک نے تو یار پگڑی پہنی تھی. کہتا ہے 100 باری پہنی ہوگی حضور نے پگڑی, میرے لیڈر نہیں پہنتا, میں نہیں پہنتا. اب ایمان سے بتاؤ وہ اٹیک کدھر جاتا ہے؟ ان کو تنہائیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ 100 کو سنتے بتائے, آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے جو میں کرتا ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے کہ کلمہ حضور کا پڑھ لیا ہم نے مجبوراً, لیکن ہم اصل میں اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں. یہ تو بہت بڑی جہالت ہے, اس وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے. یقین جانے ہو ایسا ان لوگوں کو ذہن سازی ہو گئی ان کی, اگر ان کا اس رنگ کی پگڑی پہننی ہے تو کہتے ہیں دوسری پہننا ہمارے نزدیک تو کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں. اس رنگ کی ٹوپی پہن, یہ نہ کونے کہو بھائی بات یہ ہے جس طرح کسی اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے ہمارے مریدوں کا یہ یونیفارم ہے. باقی جتنے رنگ میرے رسول پاک نے پہنے ہم سب کو جائز سمجھتے ہیں اور کبھی کبھار برکت کے لیے پہنتے بھی, تاکہ کم از کم حقیقت واضح رہے, سنت کا بول بالا رہے, سنت کی جو ہے وہ اس کا سلسلہ بلند رہے. یہ بات یاد رکھو مریدو, تم بھی خدا واسطے سنو, اور پیرو تم بھی اللہ کا خوف کھاؤ اور موت بری رسول اللہ کی ذات کی رکھو. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ زمانے والوں تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ. تو وہاں یہ تو نہیں کہا گیا نا بھائی آپ کسی آگے حضور کے بعد اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو بھی ہوں, ان سے نبی امت میں ان سے بڑا تو کوئی نہیں نا, وہ بھی ہوں تو وہ فرمایا اگر میں بھی سنت سے ادھر ادھر ہوں تو میری رہنمائی کرو. اس کا مطلب حضور کے بعد اگر کسی کے رستے پر چلیں گے اس صورت میں جب وہ رسول اللہ کے رستے پر چلے گا. یہ بڑا سمپل اور سادہ سا سبق ہے, اس سے بالکل کوئی دائیں بائیں نہیں ہونا, اسی پر اللہ قائم رکھے. آپ کسی کو دیکھو نا, میاں بیوی کتنا عظیم رشتہ ہے, تو عورت اپنے شوہر کو رب یا رسول تو نہیں مان سکتی, یا اس کو اپنا ابا جی تو نہیں مان سکتی نا, کہے گی آپ میرے میاں ضرور ہیں, اس دنیا میں میرا اور کوئی شوہر نہیں, آپ ہے, آپ کی میں بیوی ہوں, آپ کی اور کوئی بیوی نہیں, لیکن میری ماں اور ہے, میرا باپ اور ہے. یعنی ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہے, یہ ایک مثال ہے نا. تو کیا ایک بندہ کسی پیر کا مرید ہو کے کسی پارٹی میں داخل ہو کے وہ یہ بات بھول ہی جاتا ہے کہ میرے رسول پاک نے کیا فرمایا, میرے حبیب علی شان کی سنت کیا ہے. اس آئینے میں دیکھو تو پھر تمہیں زندگی گزارنے میں آسانی رہے گی. تو یہ جو رنگ کا مسئلہ تھا یہود و نصارہ, آج اگر آپ, میں نے کہا نا, اگر آپ کوئی رنگ اس کو سلیکٹ کرنے سے پہلے رسول پاک کی سنت کو پڑھیں, خدا واسطے اگر خود نہیں آپ سرکار پڑھے تو کسی پڑھے لے کو پوچھیں کہ کون کون سے رنگ ہمارے پاک رسول علیہ السلام نے استعمال کیے, کس کس رنگ کے حضور نے امامہ شریف باندھے, کس کس رنگ کے حضور نے مبارک جسم پر کپڑے پہنے, انہیں میں سے ایک رنگ لے لو یار, کم از کم جینا مرنا آسان ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل رنگ تو اللہ کا کون سا رنگ ہے؟ سبحان اللہ, اللہ کا وہی رنگ ہے جو اس کے حبیب علیہ السلام کا رنگ ہے. ظاہری طور پہ ہم رنگوں کے پابند نہیں, اصل تو رنگت یہ ہے کہ ہمارے کردار سے نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم محمدی ہیں, ہم اللہ کی وعدہ نہیں ہے تو رسول اللہ کی رسالت پر عمل کرتے ہیں. اصل میں یہ رنگ ایسا ہے جو کبھی دھوپ سے پھیکا نہیں پڑتا, کبھی وقت گزرنے کے ساتھ خراب نہیں ہوتا. تو اگر آپ کوئی کسی پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو ایک ٹوپی کلر کی دی ہے تو اگر اس کو رنگ کو سلیکٹ کرنے سے پہلے رسول پاک کی سنت کی وہ سطریں پڑھے, اس کے مطابق کریں, اور ان کو یہ کہیں کہ ہم نے حضور کی پاک سنت سے یہ رنگ لیا ہے تو ہم دوسرے رنگ جو حضور نے پہنے ہیں اس سے استعمال فرمائیں. ہم کبھی بھی ان کی نہ مخالفت کرتے ہیں بلکہ برکت کے لیے کبھی کبھی ان کو استعمال کر کے بتاتے ہیں کہ جو کلر اللہ کے حبیب نے استعمال کیا ہم ان پر ہمارا پہننا ہمارے لیے فخر ہے. لیکن ہم نے ان میں سے اپنے ادارے, اپنے مدرسے, اپنے سکول یا اپنے مریدوں کو یہ ایک یونیفارم دیا, اس سے آپ کی بچت بھی رہے گی اور اگلی نسلوں کے سامنے آپ شرمندہ بھی نہیں ہوگے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, اللہ کے زیادہ کس کا رنگ ہو سکتا ہے خوبصورت اور آموزی کے عبادت گزار ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, آپ فرمائے کیا تم جھگڑتے ہو اللہ ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں, حالانکہ وہ ہمارا بھی اور تمہارا بھی مالک ہے.
ولانا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے مال، ولکم اعمالک، تمہارے لیے تمہارے مال، نحن لہ مخلصون، ہم تو اسی کے اخلاص سے عبادت کرتے۔ اللہ کے ساتھ کے بارے میں جھگڑنا، اس کی وحدانیت کا انکار کرنا یا استغفر اللہ کو ایسی بات کرنا، اور فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تیار ہو جاؤ، وہ اللہ صرف ہمارا ہی رب نہیں، ربکم تمہارا بھی وہی رب ہے۔ باقی اگلا مسئلہ، اگر تم لوگ باز نہیں آتے تو ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہماری بات یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اخلاص سے اسی ذات پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی آپ کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں، اگر کوئی جھگڑے تو اپنے معاملات کو یہ نہ کہ جھگڑے کی وجہ سے اپنا ہی نظریہ چھوڑ دیں، اس پر قائم رہیں، انہیں کہہ دیں ٹھیک ہے بھائی آپ جو کر رہے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہیں، میں جو کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط ان کے بیٹے کانو ہودن و نصارا، یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہ تو اپنے زمانے میں تو یہ مذاہب یقیناً حق تھے، لیکن بعد کے جو حالات بنے ان پر یہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا قل انتم اعلم باللہ، فرمائیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے؟ کہیے سبحان اللہ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو گواہی چھپاتا ہے اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، عنده جو اس کے پاس ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہود و نصارہ کی کتابیں بتاتی تھی کہ اصل کیا ہے جی، وہی ان کے پاس ہے جو چھپاتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ان کے بیٹے کیا تھے؟ اللہ فرماتا ہے قل انتم اعلم باللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہو؟ یعنی اللہ پاک سے زیادہ تو کائنات میں کون جان سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، حاکم الحاکمین ہے۔ تشریح کو میں مختصر کرتا آ رہا ہوں، آخری کلمات ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا، تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تمہیں ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، یعنی جو وہ کرتے تھے۔ کل بھی آج سبق میں آئی تھی، عرض کیا آپ کو کہ جو اعمال ہم اگر یعنی اس کی تشریح میں جائیں تو بہت سارے معاملات واضح ہوتے ہیں۔ یعنی میں ہوں، میرے بھائی، میرے برادران، میرے خاندان والے، اس میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی ہم تو قرآن کی آیت آخری پہلے سپارے کے رکوع میں 2 دفعہ آئی ہے جو کرے گا سو پڑے گا، نہیں، اس کی تشریح میں ذرا سن لیں، تھوڑے سے آنکھیں کھولیں پلیز۔ جہاں میری ذمہ داری ہے، میں بحیثیت باپ نہیں نبھاتا، بحیثیت بھائی نہیں نبھاتا، میں بحیثیت کونسلر نہیں نبھاتا، بحیثیت چیئرمین نہیں نبھاتا، ایک ادارے کا ایک ٹیچر چوکیدار ہونے کی حیثیت سے، یہ اس ادارے کا ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے، اس ادارے کا وائس پرنسپل یا پرنسپل ہونے کی حیثیت سے، یعنی معاشرے میں جو بھی میری ذمہ داری ہے جہاں میں نہیں نبھاؤں گا تو وہاں میں قصوروار ہوں گا۔ آپ سمجھے بات؟ اگر میں نے اپنی ڈیوٹی نہ دی تو میں قصوروار ہوں، جب میں نے ڈیوٹی دے دی اب میری کوئی نہیں مانتا تو میرے ذمے قصور نہیں رہا، اب جو کوئی کرے گا سو پڑے گا، سمجھے؟ اس کا معاملہ کوئی والدین یا کوئی دوست سے کہیں نہیں، قرآن میں ہے جو کرے گا سو پڑے گا، نہیں، جہاں کسی کی ذمہ داری اس کو پوری کرنا پڑے گی، یعنی جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اکثر علماء آخر میں کہتے ہیں کہ میں جو کچھ میرے پاس تھا میری ذمہ داری تھی اس کو ایمانداری سے آپ تک پہنچا دیتا، یعنی سچ پہنچانا یہی ہماری ذمہ داری ہے، انتہائی شائستگی کے ساتھ، انتہائی بردبار انداز میں، تاکہ کم سے کم لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس پر اکڑ پن اختیار نہ کیا جائے۔ اور آپ نے بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت جو بھی آپ کی حیثیت ہے، آپ نے اگر اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے انجام دی ہے، اب اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ بہت ساری تشریح اس کی باقی، اختصار سے کام لیتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، واو زبر وا، قاف زبر الف قا، وقال پیشوا لو، کیا بنا؟ وقالو، کا پیشوا کو، نون پیشوا نو، کونو پیشوا الف کے ساتھ جب واو ساکن آ جائے تو لمبا ہو جاتا ہے۔ ہاں پیشوا ہو، دال دور زبردان، کیا بنا؟ ہودن، علی زبر او، نو زبر نا، او نا، سوا کڑی زبر سا، او نا سا، را کڑی زبر را، کیا بنا؟ او
نصارا یا خالی ہے، عربی میں خالی اور روح پڑھنے میں نہیں آتے. تا زبر ہاتا، تا زبر تا کیا بنا تا تا، دال پیش واو دو کیا بنا تا تدو. پھر یہ الف خالی آ گیا، پڑھنے میں نہیں آیا. قل بل ملت ابراہیم، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ہا کھڑی زیر ہی، ابراہیم حنیفا. اگر سانس نہیں لینا تو وہ اصول جو پیچھے چلا رہا ہے، حنیفا وما کان من المشرکین. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، وما میم زبر الف چھوٹی مد ما، انزل الی الف زری لام کھڑی زبر لا چھوٹ لام چھوٹ کھڑی چھوٹی مد، کھڑی زبر اور چھوٹی مد ہے، لام کھڑی زبر چھوٹی مد لا، الی وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسى وعیسى وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل اتحاجوننا، ہا زبر الف بڑی مد، حاج جیم پیش ہوا جو مشکل حروف دی، ہا کی مد اور جیم کی شد، ہا زبر الف بڑی مد، حاج جیم پیش ہوا جو کیا بنا؟ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ، آپ الٹی پیش ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. مخلصون. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تسألون عما كانوا يعملون. پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ پاک تیرا شکر، خدایا تیرے کروڑہ احسانات، تیری خصوصی مہربانی سے ہم نچیز تیرے عاجز بندے اس قابل ہوئے کہ کلام اللہ کا سبق پڑھنا نصیب ہوتا ہے. یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، مولا تیرے احسانات، اس عاجزانہ حاضری کو قبول فرما. بہت احتیاط سے قرآن شریف کے پاکیزہ کلمات پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اے مولا پھر بھی کہیں زیر زبر کی غلطی ہوئی تو معاف فرما. اس کا ترجمہ اور تشریح بڑے احتیاط سے کی جاتی ہے، مولا پھر بھی کہیں غلطی ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے. تیری مقتدر بارگاہ میں اس کا جو مرتبہ مقام ثواب ہے جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. حضور کے پاک وسیلے سے انبیاء، صلحاء، شہداء، کائنات کے سب ایمانداروں کو اس کا ثواب، نیک لوگوں کے درجے بلند ہوں اور گناہ گاروں کو معافی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری تمام نیک دعائیں قبول فرما. یا اللہ جو مانگتے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا کر دے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.